اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات اپنے متقی بندوں، صالح اور نیک بندوں کے ساتھ تو رحیم و کریم ہے ہی، لیکن اپنے ان بندوں کے ساتھ بھی بہت رحیم و کریم ہے جن سے کسی وقت دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ چپکے سے دو آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو وہ رحیم و کریم ذات کا دعویٰ ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو اور کتنے ہی زیادہ گناہ ہوں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس گناہ کا ناظرین کرام سوسائٹی میں، معاشرے میں دوسرے افراد کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کا گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اس پر 4 گواہ مانگے ہیں شہادت کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کون ایسا حواس باختہ شخص ہوگا جو زنا جیسا قبیح اور کبیرہ گناہ لوگوں کے سامنے کرے گا یا 4 گواہوں کے سامنے کرے گا؟ کون ایسا شخص ہوگا؟ لیکن پھر دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً ہر شخص اللہ کی نافرمانی اور اتنا بڑا زنا جیسا گناہ یقیناً لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کر ہی کرتا ہے، کرنا چھپ کر ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے 4 گواہوں کی شرط کیوں رکھی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ پروگرام حکمت قرآن میں کلام اللہ کی آیات بینات کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فعارضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی یا بدکاری کر بیٹھے، ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ گواہی دے ہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں ہی بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور اگر تم میں سے 2 مرد وہی بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قوانین الہیہ میں سے 2 بڑے اہم قانون یہاں آج پروگرام حکمت قرآن میں بیان ہونے لگے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، اس کا پہلا حل جیسے میں نے عرض کیا وہ تو یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، چھپ کر، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کر کے، اپنی ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ دندناتا ہے، اگر وہ اتراتا ہے اپنے گناہ پر تو پھر اس پر سزا ہوگی۔ اور سزا کے لیے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے پہلے 4 گواہ طلب کیے ہیں۔ میں نے عرض کیا کون ایسا شخص ہوگا جو 4 لوگوں کے سامنے یہ گناہ کرے گا؟ لیکن شریعت نے کلام اللہ میں اس کی جو شرائط رکھی ہیں اس کی سزا کے لیے، اس شہادت میں کیا حکمتیں ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام 2 جید شخصیات، مستند شخصیات، علم میں اور عرفان میں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب ضیاء ہیں، ہمارے اس پروگرام کی بھی، ہمارے دین کی بھی، ہمارے قرآن کی بھی اور ہماری حدیث کی بھی، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ
شاہ صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایسے دلائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہماری اپنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جزاکم اللہ مزاج خیر بخیر؟ جی، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کے ساتھ دوسری ہماری آج کی معتبر شخصیت جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ شفیق بھی ہیں اور وہ رفیق بھی ہیں اور وہ پیکر تحقیق بھی ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر خلیق ہیں، جناب ڈاکٹر خلیق الرحمان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی آپ کی صفات میں؟ تو شرمندہ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، بڑا اہم آج کا موضوع ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا، کلام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، ہم اس کا نام کیا لیں، زنا سرزد ہو جائے، تو 4 گواہ لاؤ۔ پہلا تو قضیہ یہ ہے کہ ظاہر وہ اکیلی گناہ نہیں کرتی، عورت، مرد بھی ہوتا ہے، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ 4 گواہوں کے سامنے، 4 لوگوں کے سامنے وہ یہ گناہ کریں؟ لیکن شریعت نے 4 گواہ مانگے ہیں، کلام اللہ میں نص موجود ہے اس بارے میں۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ان کو پہلے تو توبہ کا موقع دیا تھا، وہ انہوں نے گنوا دیا، اب بھی کیا ان کے لیے کوئی نرمی کرنا چاہتا ہے؟ اس شہادت کی حکمت کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، آج آپ جن آیات بینات کی روشنی میں گفتگو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے آپ کا، روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں اسلام اور قرآن پاک بہت ہی انسانی معاشرہ جو انتہائی خوبصورتی پر مبنی ہو وہ دیکھنا چاہتا ہے، جی بالکل، کہ جس معاشرے کے اندر حسن ہو، اخلاق ہو، عظمتیں ہوں، عفت و عصمت کی عفت حفاظت و ہو۔ عصمت ہو، یعنی ہر لحاظ سے وہ معاشرہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہو۔ جی جی، تو اس معاشرے کے اندر برائیاں نہ ہوں، اللہ کی بغاوت نہ ہو، نافرمانیاں نہ ہو، شیطان کی پیروی نہ ہو، تو اس سارے ماحول کو بنانے کے یہ قوانین ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ اخلاق ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یقیناً جس طرح اسلامی معاشرے کے اندر زنا کا ارتکاب، جس کو یہاں قرآن پاک نے الفاحشہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اللہ نے اس کو فاحشہ سے تعبیر کیا۔ تو زنا کا ارتکاب ایک بہت بری چیز ہے، چونکہ اس کے بہت ہولناک نتائج ہیں، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار، ایک لمبے چوڑے، اس پہ بڑی لوگوں نے کتابیں لکھ چھوڑی۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے، اصل میں اس کو روکنے کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اللہ اور رسول کے نزدیک، کتاب و سنت کے نزدیک، کسی معاشرے کی بربادی میں یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ وہاں پر جو بے گناہ لوگ ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، جو شرم و حیا والے لوگ ہیں، جنہوں نے زنا نہیں کیے، ان پہ کوئی الزام لگا دے، کوئی ان پہ تہمت لگا دے، کوئی ان کی پاک دامنی کو داغدار کر دے، کوئی ان کی عفت و عصمت کا جو وہ ایک چادر ہے سفید رنگ کی، اس پہ کوئی داغ لگا دے، اللہ اور رسول کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، اتنی بری بات تھی کہ شاید یہ زنا سے بڑھ کے بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر، اس کی سفید چادر کے اوپر زنا کا دبا، اس کو ثابت کرنے کے لیے شرط لگا دی، جب تک کوئی 4 گواہ نہ لے کر آئے، اور وہ گواہ بھی کیسے ہوں؟ صاحب عدالت۔ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر باوقار، متقی، پرہیزگار، مسلمان، نمازی، سچ بولنے والے، اس طرح کے 4 گواہ۔ اور وہ بھی گواہی کیا دیں آ کر؟ وہ یہ گواہی آ کر دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس گناہ کا جو آخری حصہ ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی شبے کے بغیر ہم نے دیکھا ہے، تب جا کر کسی مسلمان کے بارے میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر وہ 3 ہوں تو تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اگر کوئی کسی مسلمان مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دے اور پھر 4 متقی پرہیزگار گواہ وہ ثابت نہ کر سکے، تو فرمایا وہ تہمت لگانے والے جو ہیں، اگر وہ 3 ہیں تو تینوں کو سزا دو۔ کیا سزا دو؟
فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو، حد قذف اس کو بنا دیا، اور کبھی زندگی میں دوبارہ ان کی گواہی بھی تم نے قبول نہیں کرنی۔ تو اصل میں یہ اسلام نے جو شرائط لگائی ہے نا کہ 4 گواہ لے کر آئے، وہ معاشرے کے اندر رہنے والے جو پاک دامن ہے، نیک نام، اگر یہ اسلام قانون نہ بناتا، ڈاکٹر صاحب آج کے معاشرے کو سامنے رکھ کر ذرا آپ غور تو کریں، کسی نیک سے نیک انسان، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان، معاشرے کسی باوقار سے باوقار انسان کے بارے میں اگر اسلام کی یہ شرائط نہ ہوتی، جو مرضی آ کے گہرا نتو خیرہ اٹھ کر زبان درازی کر دیتا ہے، جی ہم نے اس کو فلان جگہ پر برائی کرتے دیکھا ہے، بے حیائی کرتے دیکھا ہے، تو گویا اسلام اصل میں 4 مردوں کی گواہی اس لیے اس کی شرط لگا رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں ان کی نیک نامی محفوظ رہے۔ اللہ نے قرآن میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے جس پہ اللہ نے سورہ نور میں آیات نازل کی، وہاں ہمیں کیا تعلیم دی؟ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ مسلمان معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے اگر کوئی آ کے کسی کے بارے میں الزام تراشی کرے، تہمت لگائے، تو بنیادی طور پر اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچو، برا گمان تو اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے۔ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی بندہ آ کے خبر دے، اس کی پوری تحقیق کرو، اور پوری تحقیق کیا ہے کہ آپ گواہ لے کر آئیں، گواہ موجود نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک، بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے اس کا آغاز کیا اور وضاحت فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب وقفہ ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 گواہ کلام اللہ نے اس کی نص بیان کر دی۔ ڈاکٹر صاحب اگر 3 ہوں تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مرد ہی کیوں؟ تیسرا ہے ڈاکٹر صاحب آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، 4 گواہ نہیں مل رہے، لیکن ایک ویڈیو موجود ہے، اس کی روشنی میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ویڈیو ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو کیا عدالت میں قاضی کے سامنے 4 گواہوں کی بجائے اگر وہ ویڈیو پیش کر دی جائے پھر شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوال میں نے جناب ڈاکٹر خلیق الرحمان کے سامنے رکھا ہے، اس کے جواب وقفے کے بعد ہوگا، لیکن وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں، پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 تک، جس میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں 4 گواہ طلب کیے ہیں اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگا دے گناہ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے کہ 4 مرد ہی کیوں، اگر 3 مرد ہو جائیں تو کیا قابل قبول ہیں یا نہیں، اور تیسری بات یہ کہ 4 گواہوں کے پیرلل اگر آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی ویڈیو پیش کر دے گناہ کی، کیا وہ شریعت کے سامنے قابل قبول ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں بات کروں گا 4 گواہوں کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے، 4 مرد گواہ ہونے ضروری ہیں زنا کے حوالے سے، صحیح، جب زنا کے مقدمے میں شہادت دینی ہو۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں گواہی کہتے کس کو ہیں۔ ٹھیک ہے، گواہی کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی آپ کا حق نہیں ہے، گواہی ذمہ داری ہے، جی بالکل، رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو گواہی کے بہت سے معاملات سے دور رکھ کے اللہ نے اس پر رحم کیا ہے، اللہ نے اس پہ ترس کھایا ہے، اللہ نے حدود و قصاص میں زحمت ہی نہیں دی کہ بیچاری عورت بری عدالت میں آئے، حدود کے بارے میں گواہی دے۔ ڈاکٹر صاحب شریعت میں کوئی شرم نہیں، اس لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت حد زنا کے بارے میں کیسے گواہی دے گی؟ وہ کہہ سکتی ہے کل میلی فی المکھالہ، جبکہ اس قسم کی گواہی دینا ضروری ہے۔ ایک باحیا عورت بری عدالت میں جہاں مرد بھرے ہوئے ہیں، جج بھی قاضی مرد بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں عورت کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے شرم و حیا کے خلاف ہے، اور ایک باحیا عورت اس طرح بری عدالت میں آ کے گواہی دینے کی سکت نہیں رکھتی۔ اسلام نے اس کو اس چیز کی زحمت ہی نہیں دی، سبحان اللہ، بچا لیا۔
قصاص کی طرف آتا ہوں، قصاص میں بھی اسے زحمت نہیں دی، قصاص چھوٹی چیز نہیں، قتل و غارت ہے۔ اب ایسے میں عورت کا دل چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زحمت نہیں دی۔ ہاں رضاعت میں، عدت میں، وہ معاملات جس میں صرف عورت ہی جان سکتی ہے، اکیلی عورت کی گواہی اللہ نے قبول کی ہے، اور عورت رضاعت اور عدت میں عورت کی گواہی قبول ہے۔ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر دو مرد نہ ملیں فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر تم ایک مرد کی جگہ دو عورتیں لے آؤ۔ بڑی مشکل سے اسے زحمت دی ہے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی، یہ تو گواہی کی ایک نوعیت ہو گئی۔ اب آگے 4 گواہ مرد ہوں، مرد کے حوالے سے میں نے بات کر دی۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، 4 گواہ، اربعہ کا لفظ ہے، اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ جو عربی زبان کی شد بدھ رکھتے ہیں ان ساتھیوں کے لیے میں کہنے لگا ہوں دلچسپی کے لیے، عربی زبان میں 3 سے 10 تک کا جو عدد ہوتا ہے معدود، اگر وہ معدود مذکر ہے عدد مؤنث، معدود مؤنث عدد مذکر، اب یہاں اربعتن ہے، لہٰذا جو معدود ہوگا وہ مذکر ہوگا، یعنی فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ مِّنْكُمْ، 4 گواہ ہوں گے مرد 4 آزاد مسلمان عاقل بالغ، اور تزکیۃ الشہود کہ ان کے بارے میں پتہ چلے یہ معاملات میں بھی درست ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں گناہ کبائر صغائر سے پاک ہیں، صغائر پر اصرار نہیں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے 4 گواہ۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ صلائی سرما دانی ہے میں ہے اس طرح انہوں نے دیکھا ہو، تب جا کے زنا کا مقدمہ قائم ہوتا ہے۔ اب آگے دوسرے پہلو کی طرف چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا اہم ترین پہلو ہے۔ جی جی، اگر 3 گواہ ہوں تو پھر کیا بنے گا، ویڈیو ہو تو کیا بنے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو جرم ثابت ہوتا ہے وہ جرم 3 نوعیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو شہادت سے ثابت ہوگا، 4 گواہ، ایک خود اقرار سے ثابت ہوگا، اچھا، جیسے صحابی نے اقرار کیا تھا اور 4 دفعہ اقرار کیا تھا، وہ بھی 4 دفعہ اقرار 4 گواہوں کے مقابلے میں لیا گیا۔ ٹھیک۔ یا تیسرا واقعاتی شہادت، یہ آپ کا جواب ہے، جرم ثابت ہوتا ہے واقعاتی شہادت سے بھی، ویڈیو واقعاتی شہادت کے اندر آ جائے گی، اور یہ معاون شہادت کے طور پر ویڈیو قبول کی جائے گی۔ ڈی این اے ٹیسٹ واقعاتی شہادت کے طور پر اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن ویڈیو اور ڈی این اے میں بڑا فرق ہے۔ ڈی این اے پھر بھی قریب ہے، ویڈیو تو لوگ بہت فیک بھی بنا لیتے ہیں اور بڑا مشکل ہے اس کی اصل اور نقل میں پہچان۔ ہاں جی، واقعاتی شہادت کے ذریعے باقاعدہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، حقیقی زنا کو ثابت کرنے کے لیے یا خود اقرار کرنا ضروری ہے یا 4 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ البتہ اگر میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو جائے، واقعاتی شہادت سے ثابت ہو جائے، آپ کی فرانزک رپورٹ ہوتی ہے اس سے ثابت ہو جائے ہاں یار یہ گھر میں گھسا تھا، اس نے عورت کے ساتھ دست درازی کی ہے، ہاتھ پاؤں استعمال کی ہیں، تو پھر اس کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ 4 گواہوں کا مطلب یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ 4 گواہ نہ ہو تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ 4 گواہوں کی عدم موجودگی میں بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن وہ سزا نہیں جو 4 گواہوں والی ہے، حد نہیں نافذ ہوگی۔ ہاں جی، حد نافذ نہیں ہوگی، تعزیر نافذ ہوگی، اور تعزیر میں بھی نوعیتیں مختلف ہیں۔ جرم کی نوعیت، مثال کے طور پر ایک بندہ گھر میں گھسا ہے اور اس نے توڑ پھوڑ کی اور دست درازی کی، عورت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کی سزا کم ہے۔ ہمارے قانون کے مطابق تو اس کی سزا 25 سال تک دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک مسکنسپشن پھیلی ہوئی ہے نا، 4 گواہ نہ ہو تو عورت پر تو ظلم ہو گیا، ظالم چلا گیا، اور کیا کہتے ہیں عورت بیچاری مظلوم ہو گئی۔ نہیں، عورت کے پاس پھر بھی ریمیڈی موجود ہے، اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے، اور سب سے بڑی ریمیڈی دنیا کے علاوہ، دنیا کو کبھی بھی آخرت سے علیحدہ کر کے ڈاکٹر صاحب نہیں سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون وہاں بھی رکھا ہے، اور جزا اور سزا کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دہی کا قانون، یہاں بندہ 100 قتل کرتا ہے وہ ایک ہی دفعہ قتل ہوتا ہے، تو پھر اس پر بھی اعتراض کریں نا۔ جی جی، تو یہاں سزا اور جزا کا پورا نظام جو ہے اے ٹو زی قائم نہیں کیا جا سکتا، جتنا انسان کے بس میں اتنا قائم کریں گے۔ آپ دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچیں، جو بچا کھچا ہوگا آخرت میں انشاءاللہ پورا پورا حساب کتاب ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی وہ کر الصدور۔ دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کی وضاحت کے بعد ماشاءاللہ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر جو سزا بیان کی ہے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو۔ شاہ صاحب کلام اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، گھروں میں قید کر دو۔
کوئی مطلق سزا تو نہیں آئی جب تک وہ ان کو موت نہ آ جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں اسلام میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے تدریج کا، ارتقاء کا۔ معاشرے کی تربیت کے لیے اسلام نے فوراً کوئی سخت قوانین نافذ نہیں کیے۔ مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب تدریجاً حرام کی، اور جب آخری سٹیج آئی نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو پھر دنیا نے دیکھا مٹکے ٹوٹ گئے، لوگوں نے منہ سے لگی شراب ہٹا دی۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن یہ آیت نازل فرماتے تو شاید اس طرح کا منظر ہم نہ دیکھ پاتے۔ آہستہ آہستہ ذہن سازی کی گئی۔ اسی طرح زنا کے معاملے کے اندر بھی، چونکہ عرب کا معاملہ ایک آزاد معاشرہ تھا، جیسے آزاد معاشرہ تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا، وہ لوگ آزاد رہنے کے قائل تھے، آزاد رہتے تھے، کوئی قانون ضابطہ نہ تھا، کوئی سربراہ نہ تھا۔ تو ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ قانون کے اور ضابطے کی پاسداری کی طرف لے کے آنا، یہ اسلام کا ایک انداز تھا۔ تو اسلام نے رفتہ رفتہ ان کو اس طرح، اب زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے فوراً وہ سزا نہیں نافذ کی جو آخر میں ہم نے دیکھی۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے یہ سزا نافذ کی گئی جس کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ سزا یہ تھی، فرمایا کہ اگر 4 نیک متقی پرہیزگار، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی، میں نے بھی عرض کیا، وہ گواہی دیں کہ ہم نے آخری حد تک یہ چیز دیکھی ہے، تو فرمایا پھر جو شادی شدہ عورتیں تھیں نا اس دور میں، ان کی سزا یہ بیان کی گئی فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کہ ان کو عمر قید کی سزا ہے، اور وہ قید بھی انہوں نے گزارنی ہے اپنے گھروں کے اندر جب تک اللہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ کوئی نیا قانون کے لیے نافذ کر دے، اتار دے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سزا یہ متعین فرمائی ابتدا میں کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر پابند کرو، یعنی صرف عورتوں کو، مردوں کو نہیں کہا، کیونکہ مردوں کو گھر میں بند کرنا ممکن نہ تھا، عورتوں کو گھر میں بند کر کے، مقید کر کے، ان کی آزادی چھین کر باہر اندر جانے والی اور سزا جو بے حیائی تھی اس کو روکنے کے لیے یہ اللہ نے ایک سزا ان کے لیے ابتدائی طور پہ نازل فرمائی۔ اور اگلی آیت میں ان مردوں کی سزا بھی بیان کی گئی کہ جو اس چیز میں مرتکب ہوتے تھے، اور ان خواتین کی سزا بیان کی جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین دونوں کی سزائیں یہ بیان کی جو ابتدائی سزائیں تھیں کہ ان کے اندر قانون کا احترام، قانون کی پاسداری۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا نا کہ خذو انی بھی مجھ سے اللہ کا قانون پکڑ لو، قانون پکڑ لو۔ قانون کیا ہے؟ فرمایا الرجم للسیب والجلد للبقری، فرمایا جو شادی شدہ ہو کر بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے لیے حد رجم ہے، اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کی زندگی چھین لی جائے۔ اور جو کنوارا ہے یا لڑکی کنواری ہے ان کے بارے میں فرمایا ان کو کوڑے مارے جائیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی سزائیں بیان کی، الشیخۃ والشیخ اذا زنیا فارجموہ البتہ نکالا من اللہ، فرمایا اگر شادی شدہ ہیں مرد یا عورت تو ان دونوں کی سزا کیا ہے کہ سنسار کیا جائے، ان کو رجم کیا جائے، جیسے آپ نے ماعز ابن مالک کو رجم کروایا، بالکل غامدیہ صحابیہ کو رجم کروایا، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ لو قسمت علی انہا تابت توبتن لو قسمت علی 70 من المدینہ لکفتہم، اس غامدیہ خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے رجم ہو کر، سنسار ہو کر، کہ اگر اس کی ایک توبہ کو مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر، ایک حدیث میں آتا ہے سارے اہل مدینہ کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو جنت میں لے جائے۔ بالکل ٹھیک جی شاہ صاحب، ماشاءاللہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں روکنے کو دل نہیں کرتا، وقفہ ہے اور آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے اور بہت اہم قوانین ہیں جو بیان ہو رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 15 سے لے کر 16 تک کے مضامین میں۔ وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت چلتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 تک۔ ڈاکٹر صاحب، آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے 2 فرد یہی کام کریں تو ان کو ایذا دو۔ اب یہاں بھی
کوئی مطلق سزا کا بیان نہیں ہے، کون سی ایذا دی جائے، کس طرح سے دی جائے، ایک تو یہ پہلو ہے سمجھنے کا، اور دوسرا دو فرض سے مراد کیا ہے اس کی بھی آپ شرح فرما دیں، کیونکہ مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب واللذان یأتیانہا منکم، جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، اور اس سے پہلے واللاتی یأتین الفاحشہ، یہ دونوں آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے میں تشریح کرتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، پھر آذو ایذا پہ جائیں گے کہ ایذا سے کیا مراد ہے۔ جی جی، واللذان یأتیانہا منکم، تم میں سے دو فرد اگر یہ کام، یہ یأتیانہا کی ہا ضمیر لوٹ رہی ہے فاحشہ کی طرف، جو زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے عمومی طور پہ، کھلی ہوئی بے حیائی، تم میں سے دو فرد اگر یہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، اس سے زنا بھی لیا گیا ایک، ٹھیک، اس سے لواطت بھی مراد لی گئی ہے ٹھیک، دو، اس سے لواطت اور زنا دونوں بھی مراد لیے گئے ہیں تین۔ یہ آپ کی چونکہ نشست مختصر ہوتی تو میں اصولی باتیں کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات کہ جو پہلی بات آئی ہے کہ اگر دو عورتیں اگر عورتیں یہ کام کریں واللاتی یأتین الفاحشۃ منکم، اگر عورتیں کام کریں، تو ایک یہ بھی کہا گیا کہ ان عورتوں سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جو ہیں ان سے مراد اگر جب باکرہ ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ آپ قرآن کے اسلوب کا چلاؤ دیکھیں، قرآن کے آیات کا چلاؤ دیکھیں، واللاتی یأتین الفاحشۃ منکم من نسائکم، وہ عورتیں، وہ تمہاری عورتیں جو فاحشہ پہ پہنچے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر تم 4 گواہ طلب کرو، فإن شہدوا، اگر وہ 4 گواہی دے دیں جس طرح گواہی کا تقاضا ہے، فامسکوہن فی البیوت، پھر انہیں تم گھروں میں مقید رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھول دے، کوئی اور جو بھی قانون اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے۔ یہ اب متصل آیت دیکھیں، یہ عورتوں کے بارے میں، تو کیا عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ مردوں کے بارے میں بھی آیت ہونی چاہیے؟ لیکن یہاں لواطت مراد نہیں ہوگی۔ اگر عورتوں کی زنا یہ ہے تو عورت کے ساتھ زنا تو مرد نے کیا، مرد کی کیا سزا ہے؟ واللذان یأتیانہا منکم، اب اگر تم میں سے دو فرد یہ کام کریں یعنی زنا کریں تو فآذوہما، تم انہیں ایذا دو، ان کے لیے امساک فی البیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو گھر میں مقید رکھنا میں ہے، نے کہا کہ اگر عورتوں میں سے کوئی گناہ کر لیں، عورتوں میں سے گناہ رکھیں تو ان کو گھر میں مقید رکھو، ٹھیک ہے، مردوں میں سے رکھیں تو ان کو تم نے ثواب دیدی سزا دینی ہے، ٹھیک ہے، جو ثواب دیدی طور پہ فیصلہ ہوگا۔ اب ایک اور سوال ہے، جی جی، یہاں اللذان کہا کیوں؟ دو مرد اگر زنا کریں دو عورتوں سے، دو مرد کیوں کہا؟ تو ڈاکٹر صاحب یہاں لفظ دو استعمال ہوا ہے، مراد جمع ہے، جس طرح واللاتی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تمہاری عورتوں میں سے عورتیں اگر زنا کریں تو تمہارے مردوں میں سے اگر مرد زنا کریں، یہاں لفظ تثنیہ کا استعمال ہوا ہے۔ عربی میں تثنیہ دو کے لیے آتا ہے عموماً، لیکن جمع کے لیے بھی عربی میں آتا ہے، اور یہ صرف عربیت میں نہیں آتا، قرآن نے بھی تثنیہ کا لفظ جمع کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، آسمان پہ غور کرو، تمہاری نظر تھک ہار کے نامراد ہو کے واپس آ جائے گی، رب کے نظام میں قصور نہیں دکھا سکے گی۔ فارجع البصر کرتین، کرتین 2 دفعہ ہوتا ہے، اپنی نظروں کو اوپر لے جاؤ، رب کے نظام پہ غور کرتے ہو 2 مرتبہ، یہاں 2 مرتبہ مراد 2 مرتبہ نہیں ہے، بار بار نظر اٹھا کے دیکھو۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح یہاں واللذانی تثنیہ ہے، مراد جمع ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ پہلے عورتوں کے لیے قانون بیان ہوا، عورتیں زنا کریں ان کو گھروں میں مقید رکھو، اب مردوں کے لیے مرد زنا کریں تو کیا ہے؟ کہ ان کو تم تکلیف دو، تکلیف کیا؟ ثواب دیدی سزا، جو پنچایت مقرر کرے، جو وہاں اس وقت کے جو حاکم ہے وہ دیں، وہ سزا ہوگی۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرف کہ یہ جو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے علامہ صاحب نے بڑی تشریح کر دی، بھائی جو شادی شدہ نہیں ان کے لیے تو 100 کوڑے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اور جو شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا تو رجم سنساری ہے۔ یہاں کیا سزا ہوئی کہ عورت کو آپ گھروں میں رکھیں اور مرد کو آپ تکلیف رکھیں؟ تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ قوانین نازل کیے تو جو عرب تھے نا، وہ باقاعدہ حکومت اور باقاعدہ ایک عدالتی نظام کے خوگر نہیں تھے،
ان کو عادی بنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تدریج کا تدریجاً اصول رکھا۔ یہ کیا کہتے ہیں احکام اتارے کہ شروع میں یہ کہا کو عورت کو گھر میں رکھو، مرد کو ثواب دیدی سزا دو، باقی اللہ انشاءاللہ اس بارے میں فیصلہ کر دے گا، اور فیصلے آگے فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہے جو جیسے وہی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جی 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 آہستہ تدریج کے تحت، تدریج کے تحت، تو یہاں بھی تدریج ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کر دی۔ ناظرین کرام، میں نے آغاز میں اپنے دو فاضل مہمانوں سے گفتگو سے پہلے ایک عرض کی تھی بات کہ اللہ رب العزت بہت کریم اور رحیم ذات ہے، نہ صرف اپنے نیک بندوں کے ساتھ بلکہ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ بھی بہت کریم ہے، اور جو اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کی شرط رکھی اس پر بہت خوبصورت روشنی ڈالی جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے اور جناب ڈاکٹر خلیق الرحمن نے۔ ایک اس میں پہلو یہ بھی تھا جو میں نے عرض کیا، جس کا اشارہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ بھی رحیم ہے۔ 4 گواہوں کی شرط رکھی، میں نے عرض کیا تھا کون ہے جو 4 گواہوں کے سامنے، کوئی حواس باختہ شخص ہوگا جو 4 گواہوں کے سامنے یہ کام کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے بھی کتنے حکیمانہ انداز میں 4 گواہوں کی شرط رکھ دی کہ اول تو 4 گواہوں کے سامنے کون کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے، پھر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر 4 نہیں ہیں، 3 ہیں یا کوئی واقعاتی شہادت ہے تو پھر ڈاکٹر خلیق الرحمن صاحب نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ پھر اس کو حد نہیں ملے گی، حد کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کو تعزیر ملے گی، تعزیری سزا ملے گی، اور تعزیری سزا جو ہوتی ہے وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی القضات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطابق سزا دے دے۔ ناظرین کرام، کتنے اہم پہلو ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں؟ حدود بالشبہات، جی اس لیے کہ حد جو ہے وہ ساقط جہاں شبہ آ جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں، اگر 3 گواہ ہیں تو تینوں کو تو حد جاری ہو جائے گی، قذف، تینوں کو حد بھی، وہ تو قذف اس لیے 4 گواہ ہیں تو عدالت میں پہنچے، ورنہ نہ پہنچے۔ وہ میں واقعہ سنایا ہوں، ہاں جی، جو سزائیں ملتی ہیں نا وہ اقرار پہ ملتی ہیں اور واقعاتی شہادتوں پہ ملتی ہیں۔ واقعاتی شہادت ہو گئی، میڈیکل رپورٹ ہو گئی، سائنسی رپورٹ ہو گئی، اس کے اوپر پھر تعزیری سزا ملتی ہے۔ اس کے اوپر اس میں بھی تعزیر وغیرہ ہوگی، محض 3 گواہ اس ہو پر بھی جائیں تعزیر گے ہوگی۔ تو الٹا ان پہ کوڑے لگیں گے، حد کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے اور متقی ہونے چاہیے، اس کے بغیر کیونکہ حد قرآن نافذ کی نہیں نا ہو سکتی۔ صاف آیت ہے فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، اگر 4 گواہ نہ لا سکیں تو لیٹ جائیں گے، 180 کوڑے ان پہ پڑ جائیں گے۔ ان کو پڑھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اعلیٰ آپ نے بیان کیا، ماشاءاللہ بہت وضاحت فرما دی۔ شاہ صاحب آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس میں ارشاد فرمائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ میرا اپنا اس میں یہ موقف ہے کہ اگر 2 فرد یہ کام کریں، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے بیان کی، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کیا اس میں تفہیم لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ کے اس اسلوب بیان میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ جی جی، ایک چیز پہلی بیان کی ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، الفاحشہ سے مراد زنا ہے، واللذان یاتیانہا، جو ہا کی ضمیر الفاحشہ کی طرف ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو الفاحشہ سے مراد ہے نا وہ یہاں پہ مراد ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مردوں کے لیے آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل غلطی پہ ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک اخلاق اور قانون کی شاہراہ سے بات کرتا ہے، وہ پگڈنڈیوں سے بات نہیں کرتا، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ جس سے انسان کا ذوق اور اخلاق جو وہ متاثر ہوتا ہو۔ تو اس لیے کہ مردوں کے ساتھ جو برائی کرنا وہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا، یہاں ہا کی ضمیر الفاحشہ کی طرف ہی جا رہی ہے کہ وہ جو الفاحشہ سے مراد ہے نا وہی یہاں پہ مراد ہے۔ مرد سے جو کرتا ہے اس کو زنا نہیں کہا جاتا۔ وہ ہمارے فقہاء کرام نے اس پہ اتنی لمبی بحث کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص طور پر اس پہ بہت زبردست قسم کی ان کی بحث موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں وہ عورتیں مراد ہیں جو شادی شدہ تھیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان کی فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، گھروں میں مقید کر دیا جائے، اور ان کو سزا جو ہے عمر قید کی دی جائے جہاں تک اللہ قانون نیا نہیں نازل فرماتا۔ اور یہاں وہ مراد ہیں یہاں جو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اگرچہ یہ مذکر کا ہے لیکن اس کے ساتھ مذکر کے ساتھ وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، باکرہ ہے، کمواری ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ دی مذکر لے تغلیمی باب تغلیب،
یہاں پہ مؤنث اس کے ساتھ شامل ہے کہ وہ دونوں مل کر وہی کام کر رہے ہیں جو وہاں پیچھے بیان ہو چکا ہے الفاحشہ. تو اس لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا کمواری لڑکیوں کی یہ تھی کہ ان کو اس کو ڈانٹ دیا جائے, جھڑکا جائے, جو بھی ان کی سزا دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. لیکن مرد وہ جو جیسے بھی تھے, چاہے وہ شادی شدہ تھے غیر شادی شدہ تھے, ابتدا میں ان کی سزا یہی تھی کہ ان کو سزا دی جائے, لیکن بعد میں ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی, وہ وضاحت کر دی. تو یہ اس میں تھی. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ایک بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نہ صرف اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ بہت کریم اور حلیم ہے, رحیم ہے, بلکہ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ ہے. 4 گواہ, جتنا بڑا گناہ اتنے ہی بڑی شہادتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں, اور اگر گواہوں کی عدم موجودگی میں واقعاتی شہادت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی, سزا ملے گی, لیکن اللہ رب العزت نے شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے حد سے بچا لیا اور تعزیری سزا اس کے اوپر اپلائی ہوگی, اور وہ جرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی, اور قاضی القضات دیکھے گا اس معاملے کو کہ کتنی سزا کے مستحق ہیں یہ. ناظرین کرام, شفقت اور محبت کے انہی معاملوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی دعا بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ کلام اللہ کے ان قوانین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کا باعث ہوں. خاص طور پر پروگرام حکمت قرآن میں جو کچھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, یقیناً اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر ہو زندگی کے ہر لمحے میں. ناظرین کرام, اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اگلے جمعے اور ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ